یعنی آپ دیکھیے اس وقت بھی بخن بخن تھا، واہ واہ تھی، محبت تھی، آج بھی فقط واہ واہ ہے، صرف محبت ہے۔ یہ محبت کا مکتب اتنا بڑھا کہ آج تک مولا علی سے فقط محبت ہی ہے میرے عزیز۔ اب بتائیے، ہم سب چاہنے والے ہیں نا مولا کے، ہم کیا کرتے ہیں امیر المومنین سے؟ محبت کرتے ہیں، فقط محبت کرتے ہیں۔ کس نے یہ ترجمہ کیا ولایت کا؟ کبھی سوچا ہم نے یہ تشیع کہاں سے نکل آیا محبت والا؟ رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ فقط محبت کرو۔ محبت کی تو الگ سے حدیثیں ہیں، مودت کی آیات ہیں قرآن کریم میں۔ رسول خدا کے اوپر وحی نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اس رسالت کا اجر آپ سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کریں، مودت کریں۔ لیکن غدیر میں محبت اور مودت کی بات نہیں ہو رہی ہے میرے عزیز، حکومت کے اختیار کی بات ہو رہی ہے، ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ میرا اختیار تمہارے اوپر تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل ہے یا رسول اللہ۔ جب مان لیا تو پھر کہا کہ اب وہی اختیار علی کو ہے تمہارے اوپر، اب وہی ولایت علی کو حاصل ہے، یعنی اختیار امت دے دیا۔ لیکن ترجمہ کیا کیا؟ تبلیغ و تبعین کیا ہوئی؟ محبت۔ اور آج آپ دیکھیے کہ محبت کا مکتب اتنا بڑھا کہ آج صرف محبت ہی رہ گئی کہ مولا علی سے محبت کرو بس۔ یعنی یہ وہ نقطہ ہے میرے عزیز کے غریب کے اندر جو تحریف ہوئی، دین کے اندر جو تحریف ہوئی، کہ ولایت کا مطلب محبت ہے۔ اس محبت نے یہ رنگ دکھلایا کہ مولا علی سے مسند اختیار امت لے لی گئی اور محبت گلی گلی شروع ہو گئی، اتنی بڑی کہ شرک تک جا پہنچی، نعوذ باللہ۔ یعنی جو بھی مولا کے قریب سے گزرتا محبت کر کے گزر جاتا۔ ہماری نسلیں محبت کرتے کرتے گزر گئیں اور آج تک ہم سب محبت ہی کر رہے ہیں فقط۔ یعنی جبکہ اللہ نے جو مسند دی تھی، رسول اللہ نے جس کا اعلان کیا تھا، وہ اختیار امت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب رسول اللہ اپنی ولایت کا عہد نبھا کے جا رہے ہیں، اپنے بعد اللہ کے فرمان سے امت کا ولی مقرر کر کے جا رہے ہیں، متعارف کروا کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں امت نے کیا کیا؟ انہیں فقط محبوب بنا دیا، لیکن ولی نہیں بنایا، حاکم نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد وہ ولایت منتقل ہوتی رہی اولاد علی میں، لیکن محبت سے آگے بڑھی نہیں بات۔ عزیزان، کتنے زیرک لوگ تھے وہ جنہوں نے ولایت کا مطلب محبت کر دیا۔ یعنی کتنی خوبصورتی سے کانٹا بدلا کہ سب کے سب ایک ہی پیج پر آ گئے کہ بس علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو۔ پھر مذہب بن گیا محبت علی کا کہ بس علی سے محبت کرو آپ جنتی ہو، جی ایسے ہی ہے۔ لیکن مولا کی حاکمیت، مولا کی سرپرستی، اختیار امت، اللہ کے دین کا نفاذ، امامت، یہ سب کدھر جائے گی؟ کہتے ہیں کہ محبت سب کا قرض ادا کر دے گی۔ آپ بس محبت کرو، مسند پر کوئی بھی بیٹھا اس کی پرواہ نہ کرو، آپ بس محبت کرو۔ یہ نظریہ بن گیا، اور یہ سیاسی نظریہ تھا۔ جی آپ توجہ کریں، غور کریں، یہ سیاسی نظریہ بنایا گیا کہ علی کو مسند حکومت سے دور رکھنے کے لیے محبت علی کو لوگوں کو دے دیا کہ آپ علی سے محبت کرو، دل سے محبت کرو، زبان سے محبت کرو۔ اور آپ دیکھیے آج تک 1400 سال سے کئی نسلیں گزر گئی مسلمانوں کی، جی ایک نسل نے بھی رک کر یہ نہیں پوچھا کہ وہ حکومت کہاں گئی، وہ حاکمیت کہاں گئی، وہ اختیار کہاں گیا۔ اس محبت کے نیچے سب کچھ دب گیا میرے عزیز۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ممبروں پہ علی کا تذکرہ ہو، ایوانوں میں کوئی اور بیٹھا ہو۔ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعرے کے لیے مولا علی ہوں، لیکن تخت حکومت پر کوئی اور ولی بیٹھا ہو۔ آپ دیکھیے نا کیوں حکومت علی نہیں چلی اور اس کے بعد اولاد علی حاکم نہیں بنے، اور آج تک 1400 سال سے ہم محروم ہیں حکومت ولایت سے، حکومت امامت سے۔ پوری زمین کے اوپر صرف اور صرف ایک حکومت ہے ایسی، اور وہ بھی صدیوں کے بعد قائم ہوئی ہے، شرق و غرب جس کا دشمن ہے، جو ایک جلوہ ہے، نمونہ ہے نظام امامت کا، نظام ولایت کی ایک تجلی، ایک جھلک ہے آج روئے زمین پر ولایت فقیہ کی حکومت۔ ہم کیوں محروم ہیں؟ کیوں پاکستانی ملت اس نعمت سے محروم ہے، نعمت حکومت ولایت سے،
نعمت حکومت امامت سے صدیاں گزر گئیں، ہم بھی محروم ہیں، ہمارے آبا بھی محروم ہیں، لگتا ہے ہماری اولادیں بھی اسی راہ پر جانا چاہ رہی ہیں۔ عزیزان، امامت اللہ کا نظام ہے، ولایت اللہ کا نظام ہے، لیکن امامت ہم نے رکھی ہوئی ہے جھگڑے کے لیے، زندگی کے لیے نہیں ہے۔ امامت نظام کے طور پر نہیں ہے، امامت ہماری سیاست کے طور پر بھی نہیں ہے۔ امامت کو ہم نے رکھا ہوا ہے جھگڑے کے لیے، کہ سنی کے ساتھ لڑیں تو کس موضوع پر، کوئی تو ایشو ہونا چاہیے نا لڑنے کے لیے۔ جیسے گھر میں جب ساس بہو ہوتی ہیں تو کوئی ایشو ہوتا ہے، لہٰذا ایک بہانہ ایک پکڑ لیتی ہے، ایک بہانہ دوسری پکڑ لیتی ہے، روزانہ اسی ایشو کو لے کر دونوں گھر میں جھگڑا کرتی ہیں، اور 10 سال 20 سال پرانی باتیں نکال کر گھر میں جھگڑا کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے امامت کو لڑنے کے لیے چن لیا ہے، کہ کسی کے ساتھ لڑائی کا کوئی موضوع تو بنے۔ اب دیکھیے، ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سنی اور شیعہ کے درمیان جو جھگڑا ہے امامت اور خلافت کا، تو کیوں ہے یہ جھگڑا؟ کہ پاکستان کے نظام میں تو نہ امامت ہے نہ خلافت ہے، یہاں تو جمہوریت ہے، کس چیز پر لڑنا سمجھ نہیں آتا۔ اور سنی شیعہ کو چھوڑ دیجئے، آج کل تو شیعہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ آج ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا عزیزان کہ اس علی ولی اللہ کو لے کر کے در جائیں۔ جی، جیسے گھر میں بعض وقت کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے نا کہ جس کو دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کو کہاں رکھیں، کنفیوز۔ مثلا کوئی گفٹ دے دیتا ہے آپ کو باہر سے، کہیں سے کوئی ڈیکوریشن پیس لے کر آیا، کوئی شو پیس آپ کے لیے لے کر آیا، کوئی اینٹیک چیز۔ کچھ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے کوئی اچھی چیز لے کر آ جاتے ہیں، گفٹ دے دیتے ہیں آپ کو، تو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں رکھیں اس کو۔ کبھی ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں، کوئی مہمان آتے ہیں کہتا ہے ادھر اچھا نہیں لگ رہا، وہ ڈرائنگ روم سے اٹھا کر اس کو بیڈ روم میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر کوئی رشتہ دار آتا ہے کہتا ہے ادھر اچھا نہیں لگ رہا، پھر وہ بیڈ روم سے اٹھا کر اس کو کچن میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر پڑوسن آتی ہے کہتی ہے ادھر اچھا نہیں لگ رہا، کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ کیونکہ ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا، کس کام آتا ہے، کیونکہ عقل ہی نہیں ہے جو سمجھ میں آئے کہ اس کو کہاں رکھیں، ادھر رکھو، اس کو اعتراض ادھر رکھو، اس کو اعتراض۔ ابھی شیعوں کی حالت بالکل ایسے ہی بنی ہوئی ہے، یہ علی ولی اللہ کو کدھر رکھیں سمجھ نہیں آ رہا ان کو۔ پہلے اذان میں رکھا، پھر کہا بھائی اس کو نماز میں رکھو، پھر کہا اس کو تشہد میں رکھو، اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر کہیں گے اس کو روزے میں رکھو، پھر کہیں گے اس کو حج میں رکھو، پھر کہیں گے اس کو خمس میں رکھو، اس کو ممبر پہ رکھو، اس کو محراب میں رکھو، اس کو مسجد میں رکھو۔ کیوں عزیزان، کیا ایسا ہو گیا جو شیعہ کو آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی ولی اللہ کو کہاں رکھیں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے اعلان کیا تھا غدیر خم میں، جی، اگر وہاں ولایت سمجھ میں آ گئی ہوتی تو آج پتا ہوتا کہ آج ولایت کو مسند حکومت پہ رکھنا ہے، آج نظام ولایت کا ہونا چاہیے تھا۔